جی پلیز سن لے ایک دفعہ، جو ہے نا آواز جو ہے وہ بات، کہ جب بھی متکلم دو معانی لاتا ہے یا دو سے زائد لے کر آتا ہے، ثم اتا بما یقابل ذلک علی الترتیب یسمى، اور پھر اسی کی ترتیب پر معانی لے کر آتا ہے، تو اس ترتیب کو یا اسے کیا کہا جاتا ہے علم البلاغت میں؟ تو یہ مقابلہ کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ آگے اگزامپل آ رہی ہیں، اس سے ہم جو ہے یہ چیز وضاحت ہو جائے گی کہ اس میں مراد کیا ہے اس سے، کہ جب بھی کوئی متکلم ہے، کوئی بات کرنے والا ہے، بات کرے گا تو وہ دو معنی بیان کرے گا یا دو سے زائد، ثم اتا بما یقابل ذلک علی الترتیب، پھر اسی ترتیب پر کوئی ایک اور مان لے کے آئے گا، تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مقابلہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ 343 میں ہے کہ انکم لتکسرون عند الفظ وتقلون عند الطمع یوجد فی هذه آپ العبارہ۔ مقابلہ کی سمجھ نہیں آئی؟ جی آ جائے گی، اب یہ اس کی اگزامپل کرنے لگے ہیں، آ جائے گی کہ انکم لتکسرون عند الفظ وتقلون عند الطمع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ یوجد فی هذه العبارہ، اس عبارت میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ مقابلہ ہے، توریہ ہے، طباق ہے، یا کہ حسن تعلیل؟ تو اس کا بھی فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ یہ مقابلہ کہلائے گا۔ اب دیکھیں جی اس میں کیا ہے اگزامپل میں، اب ہم نے کہا تھا کہ متکلم جو ہے نا وہ دو معنی بیان کرے گا یا دو سے زائد، پھر اسی ترتیب پر جو ہے کوئی اور معنی لے کر آئے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کہ اب انکم لتکسرون، تو یہ تکسرون جو ہے اس کو دیکھ لیں آپ، یہ مثلا پہلے فقرے میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مقابلے پہ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ یہ والا نیچے، وَتَقِلُّونَ، تو کلو ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، پہلے ایک معنی اس نے بیان کیا، یہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں آگے بھی، مثلا یہ اس کو کلیئر کریں گے۔ تو تکسرون ہے تو ایک معنی بیان کیا، پھر اسی کے مقابل دوسرے فقرے میں دوسرے جملے میں کون سا معنی لے کے آ رہا ہے؟ تقلون، یہ ہو گیا ایک۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ان الفظ، یہ فضا کے مقابلے میں کون سا لے کے آ رہا ہے؟ تما تما کا لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو بھی مثلا کوئی متکلم بات کرنے والا جب بات کرے گا، جب متکلم بمعنیین دو معنی لے کر آئے یا اس سے زائد، ٹھیک ہے؟ اب ایک یہ ہے تکسرون اور فضا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دوسرا جملہ وہ ادا کرے گا، جب دوسرا فقرہ لے کے آئے گا، بات کرے گا، تو اس میں تکسرون کے مقابلے میں دوسرا آئے گا اور فضا کے مقابلے میں دوسرا، تو تکسرون کے مقابلے میں تقلون آ گیا اور فضا کے مقابلے میں تما آ گیا دوسرے جملے میں۔ تما تو یوجد فی حاضح العبارہ، اس عبارت میں یہ جو ہمیں مل رہا ہے نا مقابلہ، تو مقابلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہونا، آمنا سامنا ہونا کسی کا۔ تو تکسرون کے مقابلے میں سامنے کون ہے؟ تقلون ہے، اور فضا کے مقابلے میں تما ہے۔ تو یہ اگزامپل جو ہے یہ علم البدی میں یہ کہلاتا ہے جی مقابلہ، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ یہی وضاحت جو ہے نا اس کی، یہ اوپر اس کی اگزامپل میں کی گئی تھی، اس کی ڈیفینیشن میں، کہ اذا اتی المتکلم بمعنیین او اکثر ثم اتی بما یقابل ذلک علی الترتیب، کہ ترتیب کے مطابق اس کے مقابل لے کے آئے گا وہ، جیسے یہ لے کے آیا، ٹھیک ہے؟ تکسرون کے مقابلے میں تقلون اور فضا کے مقابلے میں تما، تو اس کو پھر علم البلاغت میں، علم البدی میں یہ مقابلہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انکم لتکسرون عند الفزع، کہ تم گھبراہٹ کے وقت یا جنگ کے موقع پر زیادہ ہوتے ہو، تمہاری کثرت ہوتی ہے۔ وَتَقِلُّونَ عِندَ الطَّمْعِ، اور جب مال غنیمت کی باری آتی ہے تو پھر تمہاری جو تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے، مال غنیمت کے وقت تم کم ہوتے ہو۔ تو تکسرون کثرت،
تقلون کمی کو، دونوں آپس میں برابر ہیں، اور فض اور تما یہ دونوں آپس میں ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے مقابل آ رہے ہیں اور ترتیب وائز آ رہے ہیں، اسے ہم مقابلہ کہیں گے، یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث یوجد فی ہذہ الآیہ، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کس کی اگزامپل ہے؟ یہ مقابلہ ہے، طباق ہے، حسن تعلیل ہے، یا اسلوب الحکیم؟ تو اس میں بھی فرسٹ آپشن ہی سر اس کریکٹ کا ہے۔ بتاؤں، سر اس کا بتائیں ہم، یحلو کو یحلو اور یحرمو، یحرمو، یحلو اور یحرمو، اور اس کے بعد طیباتی اور خبیثات۔ جی تو یہ دونوں کیا ہے ترتیب؟ جی پہلا تھا یحلو اور دوسرے میں یحرمو، ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب میں اس میں دیکھی جائے گی، جیسے انہوں نے بتایا نا اوپر کے ترتیب جو ہے وہ اسی طرح آئے گی سامنے۔ اور تجیبات کے مقابلے میں کیا ہے؟ خبیثات ہے، ٹھیک ہے، خبیثات۔ تو یہ کس کی اگزامپل ہے؟ علم البدیع میں اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ جی اس کے بعد ایک اور اگزامپل ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ویسے سمجھانے کے لیے ہے وہ، جی کہ خالد بن صفوان نے ایک مثلا وصف بیان کرتا ہے ایک آدمی کا، تو اس کے علاوہ وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تو مثلا اس میں ہے نا ایم سی کیوز، اس کے علاوہ بھی ایک اور اگزامپل ہے تاکہ یہ جو کنسیپٹ ہے کلیئر ہو جائے مقابلہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ خالد بن صفوان یاسف رجلا، ایک آدمی کی اس نے وصف بیان کیا کہ لیس لہ صدیق فی السر، کہ لیس لہ صدیق فی السر، کہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے فی السر، ٹھیک ہے، ولا عدو فی العلانیۃ، اور اس کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے علانیہ طور پر، تنہائی میں یا پوشیدگی میں اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے، اور علانیہ طور پر اس کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ تو لیس لہ صدیق، اب صدیق کے مقابلے میں، دوست کے مقابلے میں عدو آئے گا، آ گیا کہ دشمن، اور فی السری کے مقابلے میں، سر کے مقابلے میں علانیہ۔ تو اس طرح جو مثلا دو فکرے ہوں گے، جملے ہوں گے، اس میں ایک لفظ بیان ہوا ہے، پھر اسی کے مقابل دوسرے فکرے میں اسی ترتیب سے کلمات آ جائیں، تو یہ علم البلاغت میں مقابلہ کہلاتے ہیں۔ سر جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ البیع وحرم الربا، جی وحرم الربا، تو احل، اسی اور میں آیا تھا جی نا؟ جی یہ بھی اسی میں آئے گا مقابلہ میں۔ تو اس طرح کی اگزامپل جو ہے نا قرآن پاک میں اور بھی آپ لوگوں کو ملیں گے، تو یہ مقابلہ کہلاتا ہے اس میں، اور یہ علم البدیع کی ایک برانچ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے محسنات معنویہ میں سے ہے، جو اس دن ہم نے پڑھی تھی نا اقسام، اس کی 6 یا 7 اقسام تھیں، طباق ہے، مقابلہ ہے، حسن تعلیل ہے، اسلوب الحکیم، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے ساری چیزیں ہم نے حسن تعلیل وغیرہ یہ ساری اسی میں سے ہے۔ علم البدیع کا یہ ٹاپک ہے، اور علم البدیع میں سے پھر 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، لفظیہ میں اور معنویہ میں، یہ معنویہ کا ہے ٹاپک مقابلہ۔ اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ کویسچن ہے کہ اذا انکر الادیب صراحتا او ضمنا علت الشیء المعروف واتى بعلت ادبیۃ طریفۃ تناسب الغرض الذي قصد الیہ یسمى۔ یہ اب الگ سے ایک ٹاپک جو ہے وہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، دوسری بحث شروع ہو رہی ہے اس کے علاوہ، مقابلہ کے علاوہ۔ مقابلہ کی جو مثلا بحث تھی وہ یہاں ختم ہو گئی ہے، ایک ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ انہوں نے 2 اگزامپل دی تھی، اب اس کے علاوہ جو ہے دوسری شروع ہو رہی ہے بحث۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اذا انکر الادیب صراحتا او ضمنا علت الشیء المعروف، کہ جب ادیب صراحتا یا ضمناً کسی چیز کا انکار کر دے، کس چیز کا؟ کسی معروف علت کا، جی علت الشیء المعروفہ، کسی معروف علت کا جب ادیب صراحتاً، اشارتاً یا ضمناً کسی چیز کا انکار کر دے، وَأَتَى بِعِلَّةِ ادبیۃ طریفہ، اور وہ کوئی ادبی علت لائے، انوکھی، کوئی انوکھی ادبی علت لے کر آئے،
جو اس غرض کے مناسب ہو جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کہ جس چیز کا اس نے ارادہ کیا ہے نا غرض کا، وہ اس کے مطابق ہو، مناسب ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ یہ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں اس کی ایگزامپل۔ جی اس پہ 77 پہ یہ حسن تعلیل کہلاتا ہے کہ جب بھی کوئی ادیب صراحتاً یا ضمناً کسی معروف علت کا، کسی چیز کا انکار کر دے گا اور ایک انوکھی ادبی علت لائے گا، ٹھیک، اس کے لیے ایک اور علت لے کے آئے گا، اور جو پہلی علت تھی، وجہ تھی، اس کا انکار کر دیا، لیکن اب وہ کوئی اور انوکھی علت لے کے آ رہا ہے، تو جو اس کی غرض کے مناسب ہو، جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جس چیز کا اس نے ارادہ کیا ہے نا، جب وہ علت دوسری وجہ بیان کرے گا وہ اس کی غرض کے مطابق ہو، تو اس کو علم البلاغت میں حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اگزامپل سے آپ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ کیا مراد، کیا حسن تعلیل کیا ہے۔ جی دیکھیں نیکسٹ کویشچن ہے کہ وما کلفت البدر المنیر قدیمۃ ولکنھا فی وجہ اثر لتم، کہ مراد یوجد فی حاضح البیت، اس شعر میں کیا مل رہا ہے؟ حسن تعلیل کی مثال ہے، یہ اسلوب الحکیم ہے، مقابلہ یا اتباق، تو اس کا یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ حسن تعلیل کی قسم ہے، یہ حسن تعلیل اس میں پایا جا رہا ہے۔ کیا مراد ہے جی؟ کہ وما کلفت البدر المنیر قدیمۃ، کہ اس میں جو اس کی جریاں ہیں، مثلاً بدر المنیر قدیمۃ، کہ چاند میں جو آپ کو جریاں نظر آ رہی ہیں، وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ قدیم بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ ولکنھا، لیکن کہتا ہے کہ فی وجہ اثر اللتم، لیکن کہتا ہے کہ یہ جو مثلاً چاند میں اب جو اس کے چہرے پر کیا ہے؟ اثر اللتم، اس کو تھپیڑے مارے گئے ہیں، اس کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ اب معروف علت کیا ہے؟ جو مثلاً معروف علت ہے، وجہ ہے، وہ یہ تھی کہ چاند کے چہرے پر جو ہمیں جریاں نظر آ رہی ہیں یا کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں، وہ بہت قدیم بات ہے، پرانی بات ہے، اور سب کا اسی پر اتفاق ہے کہ اس میں جو کچھ جریاں ہیں یا کچھ اس میں اثرات ہیں، لیکن جو شاعر ہے وہ اس بات کی، جو علت کی، اس وجہ کی مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ولکنھا فی وجہ اثر اللتم، کہتا ہے کہ یہ جریاں نہیں ہیں بلکہ اس کے چہرے پر کسی نے تماچے مارے ہوئے ہیں، جسے ہم تھپڑ رسید کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے اب معروف علت کا انکار کر دیا اور ایک ایسی غرض، ایک ایسی علت لے کے آ رہا ہے شاعر، جس کی، جو اس کی وجہ ہے، مثلا علت بیان کر رہا ہے، یہی اس کا مقصود ہے بیان کرنے کا۔ اصل میں یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یوجد فی حاضل، یہ حسن تعلیل کی ایگزامپل ہے کہ یہ مثلا اس میں حسن تعلیل پایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ ایک شاعر ہے جو کسی مرنے والے کے لیے مرثیہ کہہ رہا ہے، شاعر ہے اور مرنے والے کے لیے یہ مرثیہ کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے مرثیے کا شعر ہے کہ اس کی یاد میں اشعار گا رہا ہے جو بندہ فوت ہو گیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو آدمی فوت ہونے والا ہے نا، جس کا مرثیہ کہا جا رہا ہے، جو فوت ہے، ہو چکا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے جو اثرات ہیں وہ چاند پر نمایاں نظر آ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ چاند پر جو جریاں نظر آ رہی ہیں نا، جو پریشانی کے اسباب ہیں، وہ اس مرنے والے کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ مثلا اس نے پہلے تو انکار کر دیا اس علت کا کہ چاند پر جریاں نہیں ہیں، جو قدیم بات ہے، اصل بات ہے، پھر نئی علت کیا لے کے آیا کہ اس میں کیا ہے؟ چاند پر کسی نے تماچے رسید کیے ہوئے ہیں، تو چاند کو اب کوئی بھی مار پیٹ نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز جو علت تھی، جو وجہ تھی، جو معروف تھی، اس کا انکار کر دیا اور ایک دوسری علت لے کے آیا ہے، اور یہی اس کا غرض ہے، اس کا مقصود ہے۔ تو جس میں یہ چیز بیان کی جائے کہ جب ادیب صراحتاً کسی چیز کا یا ضمناً کسی چیز کا انکار کر دے، کس چیز کا؟ معروف علت کا، معروف وجہ کو وہ اس کا انکار کر دے،
اور کوئی اور غرض لے کر آئے جو اس کے مقصد اور ارادے کے مطابق ہو، وہ تو حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح اس شعر میں بھی یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پہلے اس نے قدیم کا انکار کر دیا جو معروف علت تھی، چاند میں جھریاں ہیں، تو کیا اس نے پیش کیا، اس کی غرض کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس پر جھریاں نہیں ہیں بلکہ اس پر تماچے رسید کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس 347 نمبر ہے، یہ MCQs۔ السلام علیکم سارے۔ اس کی دو جدار بانی، اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ تاکید المدح بما یشبہ ضم، تو یہ اس کی والا ہو کہتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہے؟ اس کی دو اقسام ہیں۔ پھر اسی طرح ہے 352 میں ہے کہ من المحسنات المعنویہ تاکید ضم بما یشبہ المد، کہ تاکید ضم کسی کی مذمت کرنا بما یشبہ المد جو کہ مدح کے مشابہ ہو، اس کی کتنی اقسام ہے؟ اس کی بھی دو ہی اقسام ہیں۔ کسی کی اس طرح تعریف کرنا، مدح کرنا کہ وہ مذمت لگے جو ہے وہ بن جائے، اس کے مشابہ ہو مذمت کے، اور کسی کی اس طرح مذمت کرنا کہ وہ مدح کے مشابہ ہو جائے، یہ جو ہے یہ دونوں ہیں، تو ان دونوں کی دو اقسام ہیں، پہلی کی بھی دربانی اور دوسری کی بھی دو اقسام ہیں، دوسری کی بھی۔ اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ جی کہ تاکید المدح بما یشبہ الضم، کہ لیس بہ عیب سوا انہ لا تقع العین علی شبہہ۔ کویسچن نمبر 353 ہے جی کہ لیس بہ عیب، کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، سوا لیکن انہ یہ کہ کیا ہے جی کہ لا تقع العین علی شبہہ، کہ سوائے اس کے کہ اس جیسے پر نگاہ نہیں پڑتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اس کی تعریف کی ہے، کہتا ہے کہ لیس بہ عیب، کہ ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے کہ لیس بہ عیب، میرے ممدوح میں یا میرے محبوب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مدح کی جا رہی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اس نے ایک سوا کا لفظ آنے کی وجہ سے سوا لیکن کہتا ہے کہ انہ لا تقع العین علی شبہہ، لیکن اس جیسوں پر کہتا ہے کہ نگاہ جو ہے نہیں پڑتی۔ تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ لیس بہ عیب، کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عیب کوئی نہیں، تو یہ اس کی مدح کی ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوا کا لفظ لے آیا اور کہا کہ لیکن نہیں، ایک بات ہے اس میں ویسے کہ وہ لا تقع العین علی شبہہ، لیکن اس جیسے پر نگاہ نہیں پڑتی۔ تو اب ساری خوبیاں پہلے بیان کر دیں، لیکن ایک جو ہے بعد میں اس کو اسپیسیفک کر دیا، خاص کر دیا۔ جیسے ہم کسی سے کہیں کہ یار وہ شخص جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں یہ کمی ہے، وعدے کا پابند نہیں ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بہت ذہین ہے، بہت ذہین ہے اور سب بچوں سے بڑھ کر ذہین ہے، لیکن اس میں لیٹ آنے کا وصف ہے، لیکن وہ کلاس میں لیٹ آتا ہے۔ تو پہلے آپ نے اس کی خوبی بیان کی، پہلے خوبی بیان کی ہے اس کی کہ محنتی ہے، سب سے زیادہ لائق ہے، ذہین فتین ہے، لیکن پھر کیا کیا؟ ساتھ ہی اس کی آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ لیٹ آتا ہے، اس میں ایک کمی پائی جا رہی ہے کوئی ایسا۔ تو یہی چیز ہے جی کہ آپ نے یہ جو ہم نے پہلے کیا نا 351 میں کہ تاکید المدح بما یشبہ الضم، مدح کی ہے بما جو کہ یشبہ الضم، جو کہ مذمت کے طور پر لے جائے گی۔ تو یہی چیز جو ہے اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ لیس بہ عیب سوا انہ لا تقع العین علی شبہہ یوجد فی ھذا البیت تاکید المدح بما یشبہ الضم، کہ اس میں مدح پائی جا رہی ہے لیکن کیا ہے؟ بما یشبہ الضم، جو کہ مذمت کے قریب ہے، مشابہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے 354 ہے
فتن کاملت اخلاقہ غیر انہ جواد فما یبکی علی المال باقیہ یوجد فی ھذا البیت. اس بیت میں کیا مل رہا ہے جی؟ کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں فتن کاملت اخلاقہ، کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے اخلاق جو ہیں وہ کامل ہیں، مکمل ہیں. غیر ایک نوجوان نے جی فتن ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی کہہ لیں. آگے ہو کی ضمیر آ رہی ہے نا، ایک ہی. ٹھیک ہے. فتن کاملت اخلاقہ، کہ ایک نوجوان چلیں کہہ لیں کہ ایسا ہے کہ جس کے اخلاق جو ہیں وہ مکمل ہیں، بہت اچھے ہیں، کامل ہیں. مگر کیا ہے جی؟ غیر انہ جواد فما یبکی علی المال باقیا. لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ جب بھی نوجوان کے پاس مال آتا ہے، جواد فما یبکی علی المال باقیا، کہ وہ مال جو ہے وہ سخی تو ہیں، مال خرچ کریں گے لیکن اس میں سے بچا کر نہیں رکھتے. فما یبکی علی المال باقیا، تو اس مال میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے. اب پہلے دیکھیں جی، اس کا جو نوجوان ہے اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اس کی مدح کی جا رہی ہے کہ فتن کاملت اخلاقہ، کہ ایک نوجوان ایسا ہے جس کے اخلاق کامل ہیں. تو جب اخلاق کامل ہیں تو پھر کمی تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ سخی تو ہے لیکن اتنی سخاوت کرتا ہے کہ بچا کر کچھ نہیں رکھتا. تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی مدح کی ہے تاکید المدح بما یشبہ الذم. یہ دوسرا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، جیسے پہلے میں تھا یہ اوپر والے ایم سی کیوز میں، اسی طرح وہ سیم بات اس میں کی جا رہی ہے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی تاکید المدح بما یشبہ الذم کی دو ہوتی ہیں اقسام دربانی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں. نیکسٹ پیج میں دیکھتے ہیں جی. جی اس کے بعد ہے جی 355 نمبر ایم سی کیوز ہمارے پاس کہ لا جمال فی الخطباتی، اس کے خطبے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، الا مگر انہا طویلۃ فی غیر فائدہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ مگر وہ طویل ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے لا جمال فی الخطباتی، کہ اس کے خطبے میں، اس کا جو خطبہ ہے اس میں کسی قسم کی خوبصورتی یا وصف خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ پہلے کیا کیا جا رہا ہے جی؟ اس کی مذمت کی جا رہی ہے. الا مگر کہا جا رہا ہے کہ انہا، وہ جو خطبہ ہے نا، طویلۃ، وہ طویل ہے، فی غیر فائدۃ. تو یوجد فی ھذہ العبارہ، اس عبارت میں ہمیں کیا مل رہا ہے جی؟ کہ تاکید المدح بما، اس میں ہوگا تاکید الذم بما یشبہ المدح. اس میں شروع میں دیکھ لیں کہ لا جمال فی الخطبہ، اس کے خطبے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مذمت ہو جائے گی. اس کے بعد الا مگر انہا طویلۃ، مگر وہ طویل ہے، فی غیر فائدہ، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو طویل ہونا جو ہے یہ اس میں مثلا ایک وصف ہے کہ مثلا خطبہ جو ہے اس کا مختصر نہیں ہوتا. اگر مختصر بھی ہو کہ خطبہ دے رہا ہے تو خوبصورت نہیں ہے اور بات ایسی کی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کیا کہہ دیا اس نے، تو یہ دونوں مذمت میں آ جائیں گی. لیکن ایک کچھ نہ کچھ وصف پایا جا رہا ہے کہ بے شک اس کا خطبہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، لیکن طویل ضرور ہے، کچھ نہ کچھ اس نے یاد ضرور کیا ہے جو سنا کر جا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے. تو یہ پھر کیا ہوگا؟ تاکید الذم ہے بما یشبہ المدح. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. پہلے ہی مذمت مل رہی ہے کہ لا جمال فی الخطبہ تھی، اس کے خطبے کی اس کا انکار کر دیا ہے، تو لیکن پھر اس کو یہ بتا دیا کہ اس کا طویل ہے خطبہ. تو تاکید الذم بما یشبہ المدح، یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے جی 356 نمبر میں ایم سی کیوز ہے کہ القوم شحاح الا انہم جبناء یوجد فی ھذہ العبارہ. اس عبارت میں کیا مل رہا ہے جی؟
کہتا ہے کہ قوم جو ہے وہ بخیل ہے مگر الا انہم، مگر وہ جو قوم ہے جو بناؤ وہ بزدل بھی ہیں. یوجد فی ہذہ العبارہ، اس عبارت میں کیا ہے جی تاکید الضم، جب قوم کو ساری قوم کو اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ بخیل ہے تو مذمت کی. اسی طرح پھر کیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ مگر انہم، وہ جو ہیں وہ جو بناؤ وہ بزدل بھی ہیں. تو سر بزدل ہونا کوئی مدد تو نہیں ہے. یہ بھی اس اوپر جو ہے نا اس میں بھی مدح نہیں ہے کوئی بھی اس میں. نہیں سر وہ پھر بھی طویلہ تو ان کچھ غیر جی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن طویلہ تو ہے نا. جیسے آپ نے ایک نقطہ بڑا اچھا نکالا کہ اس نے کچھ نہ کچھ یاد تو کیا ہے نا، سنایا ہے جی. طویل کے لحاظ سے. تو اس میں یہ آپ جانیں تو گے، سراسر اس میں جو ہے نا آپ اسے یاد رکھیں گے اللہ سے کہ القوم شحان. اب ہم اللہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید کوئی خوبی جو وصف بیان ہونے لگا ماں ہے. بات کی نفی. جی تو اس میں ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ اللہ کے بعد شاید اس کی کوئی نمبر خوبی 4 بیان ٹھیک کی ہے جائے. کہ تاکید الضم بما یشبہ الضم، ہو سکتا ہے کہ ٹک کر جی اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں القوم شحان کی قوم جو ہے وہ تو بخیل کہہ ہے، رہے ہیں کہ تو اس کے بعد کہہ اس رہے ہیں نے کہ یہ جو بخیل ہے تو اس کا متضاد جو آئے گا وہ سخت تشبیہ دی جائے گی اس کو، بخیل کو سخی. دیکھیں مثلا جب اس نے کہا ہے نا کہ قوم بخیل ہے مگر، تو جب ہم اللہ کا لفظ آئے گا نا تو مگر سے مراد ہوگا کہ بخیل تو ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کوئی خوبی ہو جو بیان کی نہیں. مگر کہتا ہے دوسرے میں جا کے اس نے پھر وہی بات کی ہے کہ وہ بزدل بھی ہیں، لیکن یہاں سے جو ہے نا وہ اشکال پیدا ہوا تھا کہ شاید اس میں کوئی خوبی ہے اللہ سے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکید ضم بما نہیں یشبہ. وہ اینڈ میں کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب کہ شبہ سے مطلب تشبیہ دی جا رہی ہے نا، اینڈ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تشبیہ دیں گے، جی ان دونوں کو سر تشبیہ دیں گے. نہیں وہ ویسے جو ہے یہ آپشن جو بنائی ہوئی ہے تاکید مطلب الضم مدہ بما سے یشبہ تشبیہ دے الضم. رہے ہیں. کسی کی کہتے ہیں کہ مذمت آپ ایسے کریں تاکید الضم کہ مذمت پائی جائے گی، تاکید ہوگی بما جو کہ یشبہ مدح، جو کہ مدح کے مشابہ ہاں ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی. تو یہ سخی کی مطلب کہ بخیل آئے گی اور وہ اس کی کمزور کی طاقتور. ٹھیک ہے سر میرا اس کوشچن کا جو آپشن نمبر 4 ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے، یعنی کہ تاکید الضم بما یشبہ الضم. پہلے بتایا گیا نا کہ دربان اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جی تو ایک ہوگی تاکید الضم بما یشبہ المدح اور دوسری اس کی قسم ہوگی تاکید الضم بما یشبہ الضم. تو میرا خیال ہے کہ اس کا آپشن نمبر 4 ٹھیک بن رہا ہے. اب دیکھیں نا اوپر جو ہے نا اس میں نہیں ٹھیک ہے. نہیں جو انہوں نے 2 آپشن بتائی ہیں نا، نہیں سر 2 آپشن جو انہوں نے بتائی ہیں نا یہ ان کو تھوڑی سی غلطی لگی. یہ تاکید المدح بما بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک ہی جملے میں ایک ہی مثال میں ہاں جی تاکید المدح آئے گا تو پھر یشبہ ہاں جی. الضم آئے گا، اگر تاکید الضم آئے گا تو پھر ما یشبہ المدح آئے گا. جی اس کا میں جو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپشن کے لیے انہوں نے پورا کیا ہوا ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ تاکید الضم بما یشبہ الضم، جب ضم آ گئی تو یشبہ کا مطلب ہی نہیں بنتا. جی اس میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ نہیں نے اس کو دیکھ لیں، ایک دفعہ سن لیں. اس میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نیکسٹ جو اوپر جو ہے نا اگزامپل لا جمال فی الخطبہ تھی کہ اس کے خطبے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے. اب طویلہ کو چھوڑ دیں بالفرض، اس کا جو خطبہ ہے وہ خوبصورت نہیں ہے الا مگر. جب آپ اتنا لفظ سنیں گے کہ کہتے ہیں کہ اس کا خطبہ خوبصورت نہیں ہے الا مگر، تو اس سے ہمیں کیا اشکال پیدا ہوگا کہ خوبصورت تو نہیں ہے لیکن کچھ، ہاں لیکن کچھ بات ہاں تو ہے اس میں. جی ہاں جی مدح کا اشکال پیدا ہوگا. اس کا متضاد ہے کوئی. جی تو اللہ جو ہے نا اس سے ہمیں اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ وصف جو ہے نا یہ بیان کرنے لگا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے اسی طرح دوسرے میں آپ جو ہے نا اسی کو کر سکیں گے کہ جب اسی طرح جائیں گے کہ قوم جو ہے بخیل ہے مگر، تو اشکال پیدا ہوتا ہے جب اللہ اس نے کہا تو شاید بھی کوئی اور خوبی ہو. یہ تو ہے کہ وہ بخیل ہے لیکن خوبی شاید کوئی اور صحیح ہو، ہو گیا. لیکن پھر اس نے اس کیا کے کیا. پیچھے جو 1 اور 352 نمبر کوسچنز ہیں ان میں ان دونوں کی الگ الگ 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ کس لیے کی گئی ہیں؟ کس کے
352 में ताकीदुल मदा बिमा युशबिहु ज़म की भी 2 इकसाम लिखी गई हैं और जी ताकीदुल ज़म बिमा युशबिहु मदा की भी 2 इकसाम लिखी गई हैं। और अगर इनकी कोई दूसरी किस्म है ही नहीं तो वहां पे इन दोनों की अलग अलग 2 इकसाम क्यों जिक्र हुई हैं? जी सर ये भी क्वेश्चन है, वैसे ठीक कह रही हैं आप। इसमें आप देखें ना, अभी फिलहाल जो है हमारे पास क्या है वो, इसको मैं अच्छे सर यही ठीक जी कह रही हैं, वो दूसरी की तो कोई एग्जाम्पल ये ही तो नहीं आई ऑप्शन थी। बनेगी कि एक ताकीदो ज़म बिमा युशबिहुल मदा और दूसरी ताकीदो ज़म बिमा युशबिहु ज़म बनेगी। इसी तरह ताकीदुल मदा की भी 2 अक़साम बनेगी, ताकीदुल मदा बिमा युशबिहु ज़म और ताकीदुल मदा बिमा युशबिहुल मदा मदा। बीमा मदा। जी सुन ले एक दफ़ा जी, मेरा ख्याल है बात सुने बात जहाँ पे सुन ले जी इल्ला आ जाता है ना तो वहां पे कोई ना कोई मुतजाद आता है, जी। देखें जी, उसूल वो वो खुद बता ही रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। कवायद सुन रहे हैं। कहते हैं कि पहला जो है ना, ताकीदुल मदही बिमा युशबिहु ज़म दरबान, ये हमने पढ़ा है सर आवाज ही नहीं आ रही। जी। देखें जी इधर कि ताकीदुल मदही बिमा युशबिहु ज़म दरबान, कि ताकीदुल मदही बिमा युशबिहु ज़म, इसकी 2 एग्जाम्पल हैं, ये हमने पढ़ी हैं। पहली क्या है जी? पहली ये है कि मनफी सिफ़त ज़म से सिफ़त मदा का इस्तिस्ना किया जाए, कि इसमें क्या बता रहे हैं कि ये कि किसी चीज़ के लिए सिफ़त मदा साबित की जाए और उसके बाद हरफ इस्तिस्ना लाया जाए जिसके बाद दूसरी सिफ़त मदा हो। ये पहली है जी इसकी दरबान जो किस्म है, कि पहले आप क्या करेंगे कि किसी चीज़ के लिए सिफ़त मदा साबित करेंगे, पहले किसी चीज़ की सिफ़त बयान की, फिर उसके बाद हरफ इस्तिस्ना लाएंगे जिसके बाद दूसरी सिफ़त ज़म होगी, सॉरी जो है वो सिफ़त मदा होगी। जैसे